نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ اطاعت کہتے ہیں پیروی کرنا، بات ماننا، جو حکم دیا جائے اس کو قبول کرنا، جو فیصلہ کیا جائے اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو پکڑ کے تھام کے رکھو گے۔ اور وہ دو امر کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، یعنی اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اللہ کی کتاب جو قرآن ہے اور نبی کی سنت، نبی کا طریقہ، نبی کا فرمان، نبی علیہ السلام کا قول و فعل، اسے حدیث کہتے ہیں۔ لفظ حدیث جو ہے اس کے لغوی معنی بات چیت کے بات کرنا، اور اصطلاح میں نبی علیہ السلام کے فرمان کو، قول و فعل کو، عمل کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے کس معاملے میں کیا فرمایا، کیا عمل تھا، کیا حکم دیا، کیا طریقہ اختیار کیا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور سنت بھی کہا جاتا ہے۔ سنت کے معنی وہ راستہ جو اللہ کے نبی نے اختیار کیا، جس کا حکم دیا، جس کے اوپر صحابہ کرام نے عمل کیا۔ تو ایک لحاظ سے حدیث اور سنت ہم مانے ہیں، اور ان میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سنت کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ معاملات جس پر نبی علیہ السلام نے عمل کیا، صحابہ کرام نے عمل کیا، نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا۔ اسی طرح سے کسی کام کو اللہ کے نبی نے پسند کیا تو وہ بھی حدیث و سنت میں شامل ہے، اور نبی علیہ السلام نے جس کام کو ناپسند کیا وہ بھی شامل ہے۔ تو یہ حدیث کی مختصر تعریف ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جو قرآن میں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان۔ اور جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وہ ہمیں حدیث و سنت کے ذریعے سے ملتا ہے۔ تو دین میں دونوں کی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی کتاب جو لاریب ہے، جس میں کوئی شک نہیں، اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا فرمان، آپ کا قول و فعل۔
یہ حدیث اور سنت کہلاتا ہے۔ دونوں کی دین میں اہمیت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو شارع قرآن قرار دیا ہے کہ یہ نبی جو ہے یہ قرآن کی تشریح کرنے والا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اے نبی ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے، یہ ذکر اس لیے نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو لوگوں کے سامنے اسے بیان کر دے، کھول کے رکھ دے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے لیے نازل کیا گیا۔ تو نبی کی جو حیثیت ہے، ایک رسول کی حیثیت ہے اور دوسری حیثیت آپ کی شارع قرآن کی ہے کہ آپ قرآن کی تشریح کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا ہے نبی کو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو اللہ کے نبی نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے کہ صلاۃ قائم کس طرح سے ہوگی، زکوٰۃ کس طرح سے ادا کی جائے گی، اور روزے کس طرح سے رکھے جائیں گے۔ تو نبی کی جو بعثت ہے وہ یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ قرآن کا چلتا پھرتا عملی نمونہ ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ دیکھیں ہر انسان کا ایک آئیڈیل ہے نا، انسان اپنے بڑوں کو دیکھ کے چلنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، اور دیگر معاملات اپنے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ تو ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آئیڈیل قرار دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی آپ کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے ہمارے لیے۔ تو اس طرح سے قرآن اور سنت دونوں مل کے دین اسلام بنتا ہے، یعنی دین اسلام قرآن و سنت کا نام ہے۔ اب قرآن اور سنت سے ہم جو بھی مسائل اخذ کرتے ہیں تو ہم دونوں کو لیتے ہیں، قرآن کو بھی لیتے ہیں، قرآن کو اولیت دیتے ہیں، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی سنت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر ان دونوں سے ہم کسی مسئلے کا حل تلاش کریں گے تو زیادہ آسانی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن کے حکم پر نبی کا عمل بھی ملتا ہے، صحابہ کا عمل بھی ملتا ہے۔ ایک اصولی بات ہے، وہ اصولی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی دو قبروں سے گزرے تو آپ نے ایک ہری شاخ لی، اس کو دو ٹکڑے کیے اور ایک ایک شاخ، دونوں قبر پہ ایک ایک شاخ لگا دی، اور کہا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، قبر والوں کو، اور معمولی باتوں پہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس سے لوگوں نے یہ نکالا کہ قبر کے اندر مردے زندہ ہیں اور انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے، عذاب بھی ہو رہا ہے، جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں اگر قبر پہ شاخ لگانا یہ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ سنت وہ ہے جس پر نبی علیہ السلام نے عمل کیا اور صحابہ نے بھی عمل کیا، لیکن ہری شاخ گاڑنے کا عمل اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کیا، اس کے بعد کبھی نہیں کیا، صحابہ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ عام نہیں ہے، یہ خاص واقعہ ہے نبی علیہ السلام کا۔ دوسری بات یہ کہ شاخیں لگانے سے مردے زندہ نہیں ہو جاتے، اگر زندہ ہونے لگے تو پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ جس مردے کو قبر سے نکالنا ہو، زندہ کرنا ہو، دو شاخیں گاڑ تو زندہ ہو جائے گا۔ شاخیں لگانے سے مردے زندہ نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کے لیے کوئی ایک حدیث کے اندر پورا دین نہیں ہے۔
نہ قرآن کی کسی ایک آیت کے اندر پورا اسلام ملے گا، بلکہ اس موضوع سے متعلق قرآنی آیات اور احادیث کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس سے کوئی نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ کسی ایک روایت یا ایک آیت کے اندر پورا دین نہیں ملتا۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ کسی ایک روایت میں، ایک حدیث میں مکمل نماز نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ کسی روایت میں سجدے کا ذکر آ رہا ہے، رکوع کا نہیں ہے، کسی میں قیام کا ذکر آ رہا ہے، کسی میں رکوع اور سجدے کا ذکر آ رہا ہے۔ مکمل نماز ساری روایتیں جمع کرنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ مکمل نماز ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک حدیث کی بنیاد پر نماز پڑھی جائے تو وہ نماز ادھوری ہوگی، مکمل نہیں ہوگی۔ تو جب ایک حدیث کی بنیاد پر، ایک روایت کی بنیاد پر نماز قائم نہیں ہو سکتی تو ایک حدیث کی بنیاد پر پورا اسلام کیسے آ جائے گا؟ بھائی ہری شاخ گاڑنے سے، یہ ہری شاخ لگانا کیا اس کے اندر پورا دین اسلام ہے؟ نہیں، دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قبروں والوں کے متعلق کیا کچھ فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، تو پتہ یہ چلے گا کہ بھائی یہ تو مردہ ہے قیامت تک کے لیے، یہ زندہ ہوں گے قیامت کے دن۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے دعا کے طور پر ہری شاخ لگا دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی تو مجھے امید ہے اللہ عذاب میں کمی کر دے گا۔ اسی طریقے سے روزے ہیں، روزہ جو ہم رکھتے ہیں نا، کسی ایک حدیث کے اوپر آپ پورا روزہ رکھ کے دکھا دو، کسی ایک حدیث میں پورے روزے کی پوری ڈیفینیشن، تعریف نہیں ملے گی۔ اس سے متعلق تمام قرآن کی آیات اور حدیث کو لیا جاتا ہے، ایک حدیث کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کسی ایک روایت کے اوپر، یہ جو اجرت کے معاملے میں یہ جو دین فروش مولوی ہیں جنہوں نے دین کو کاروبار بنایا ہے، وہ پورے قرآن و حدیث کے سرمایے سے صرف ایک روایت لاتے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ اجر کے لائق اللہ کی کتاب ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا ایک روایت کے اندر پورا دین آ جائے گا؟ کیا ایک روایت کے اوپر کیا پورا دین مکمل ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی کی، یہ خاص پس منظر، خاص کانٹیکس میں آ رہی ہے۔ وہ کانٹیکس یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک سریہ بھیجا، ایک قافلہ بھیجا، جنگی سریہ، یعنی غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے شرکت کی ہو، اور جس مہم میں اللہ کے نبی نہ ہو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ وہ بھیجا، سفر میں تھے، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، تو راستے میں قافلہ، یہ ایک قبیلہ آیا، انہوں نے قبیلے والوں سے کہا کہ ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا ہے، ہماری مہمان نوازی کرو۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا کہ ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے اندر تھوک لگا دیا اور تو صحیح، اللہ نے صحیح کر دیا۔ یہ اس روایت کا پس منظر ہے، یعنی ایک خاص کانٹیکسٹ کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ اب اس کو پورے اسلام کے اوپر حاوی کر دینا اور قرآن کی کتنی آیات، کتنی احادیث ہیں جن کا انکار کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑی قیمت حاصل کرنے کے لیے، تھوڑے سے مفادات کے لیے اللہ کی آیتوں کو نہ بیچو۔ یہ دیکھیں، یہ قرآن کا واضح حکم ہے۔ قرآن کہتا سارے انبیاء یہ کہتے تھے لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، سارے انبیاء یہ کہتے تھے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک روایت جو خاص پس منظر میں، خاص کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے، اس روایت کے ذریعے سے پورے قرآن کو رد کر دیا جائے، دیگر احادیث کو رد کر دیا جائے؟ اور پھر آپ دیکھیں، یہ اجرت والی، یہ ٹھیٹ اجرت کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر یہ ایسا ہوتا
تو سب سے زیادہ عمل اس کے اوپر صحابہ کرام کرتے، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی دین پر اجرت وصول نہیں کی، اذان دینے کی اجرت نہیں لی، نماز پڑھانے کی اجرت نہیں لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں، کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی دین کا معاملہ ہو، جب تک اس کے اوپر صحابہ کا عمل نہیں ملتا تو یہ سمجھ لیں کہ دو باتیں ہیں، یا تو وہ حدیث منسوخ ہے یا پھر یہ خاص معاملہ ہے، عام نہیں ہے۔ یا تو وہ حدیث منسوخ ہے یا خاص معاملہ ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم دیا جائے اور صحابہ اس پہ عمل نہ کریں۔ تو صحابہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس حدیث کی کیا حیثیت ہے دین میں۔ تو دیکھیں، یہ ایک موٹا سا اصول ہے، اگر اس اصول کو ہم لے لیں گے، اپنا لیں گے، تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی مولوی نے ایک حدیث بیان کر دی کہ دیکھو یہ حدیث آ رہی ہے کہ مردے قدموں کی چاپ سنتے ہیں۔ وہ بھائی ایک روایت کے اوپر کیا پورا دین آ گیا اس کے اندر؟ جو دیکھا جائے گا نا کہ مردے سنتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے اور دیگر حدیثوں میں کیا آ رہا ہے، دونوں کو جمع کر کے پھر اس کا نتیجہ نکالا جائے گا۔ یہ ہے دین اسلام۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک روایت یا روایت کے ایک آدھ ٹکڑے پر اگر ایسا ہونے لگے تو دیکھو کتنا آسانی ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ دیکھیں، اس حدیث کے اندر محمد رسول اللہ نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، قرآن پر ایمان نہیں ہے، بس لا الہ الا اللہ کہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا اس حدیث کے اندر پورا دین آ گیا؟ نہیں۔ اس حدیث کے اوپر اگر کوئی عمل کرے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ شخص گمراہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے اس حدیث کے مطابق میں اللہ کو مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ مانتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، اور یہ پیش کرے کہ دیکھو یہ حدیث آ رہی ہے، تو ایسے شخص کو کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی قرآن میں تو یہ آ رہا ہے، حدیث میں یہ آ رہا ہے، تو کسی ایک روایت کی بنیاد پر جو ہے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن کی کسی ایک آیت کے اوپر دیگر آیت کو چھوڑ کر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دیگر آیتوں کو جمع کیا جائے گا، سامنے رکھا جائے گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ایمان کے جو ہے وہ کیا ہے۔ ایمان کی ڈیفینیشن ایک حدیث میں نہیں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بلکہ پورا قرآن ایمان کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے، تعریف بیان کر رہا ہے، احادیث تعریف بیان کر رہی ہیں کہ ہمیں کس کس چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ٹائم کم تھا، کچھ اصولی باتیں رکھی ہم نے آپ کے سامنے تاکہ یہ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ ایک حدیث لا کے رکھ دیا آپ کے سامنے اور کہا کہ دیکھو حدیث میں تو یہ آ رہا ہے، اور بندہ جو ہے نا گھوم جائے اس کے اوپر۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ اطمینان سے اس کو کہو کہ ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھیں گے، آپ پورے قرآن کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ یہ آنے والے اتوار کا پروگرام جو ہے، یہ اتوار آنے والا ہے، یہ جمشید کے گھر پر ہوگا، اللہ والا ٹاؤن، کراسنگ، کورنگی کراسنگ، جمشید کے گھر پہ ہوگا، صلاۃ العصر سے آپ لوگ شرکت کریں۔